بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دارہ بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فحش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا، جس کے 3 اطراف میں دریا تھے، جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخی انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں کہ جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیرہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخی انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاص اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے بھی کہ ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس گھمسان کی جنگ میں ہر شخص اپنا قریبی عزیز رشتہ دار بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرے گے، جس سے ان کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہر قبیلہ اپنی جگہ بہادری اور شجاعت کے الگ جوہر دکھائے، تاکہ اس دوسرے قبیلے کے آگے عزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس نفسیاتی حکمت عملی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان شدید ذہنی دباؤ کا شکار بھی تھے، کیونکہ 2.5 لاکھ کا لشکر متقابل تھا۔ اگرچہ سالار اللہ ابو عبیدہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں، یعنی آج کی اصطلاح میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے تھیٹر کمان تھے۔ حضرت خالد نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں یونٹ میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ہراول اور محفوظ اضافی دستے الگ الگ کیے۔ میسرہ اور قلب کو اثر نو ترتیب دیا گیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سوار دستے پر مشتمل تھے، اور پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی کہ جو اس سے قبل جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہ لڑی تھی۔ مسلمانوں کے 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، جن میں 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ بھی تھے جو جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، بھی مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے۔ حضرت زرار، ابو عبیدہ، خالد، قیس بن حرا، سعد بن زید، معاذ بن جبل، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شجیل بن حسنہ، غرض کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا ہدف بنائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج کم تھی، تقریباً 12,000 پیادہ فوج زیادہ تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے جب گھڑ سوار فوج کو
بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس سے پہلے گھڑسوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی بنیاد گھڑسوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کے قلب کو کمزور کرنا تھا۔ رومی اور مسلمانوں کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسر قلب کی جانب سمٹ گئے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت نازک موقع تھا، کیونکہ اس موقع پر تھوڑا سا مزید دباؤ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر سکتا تھا۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے اور دشمن کی گھڑسواری فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی اور نتیجن مسلمانوں نے دشمن کے اس حملے کا دباؤ توڑ دیا۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمان عورتوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور ان مسلمان فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جو دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یوں انہوں نے مجاہدین کو غیرت دلائی کہ جاؤ اور مردوں کی طرح لڑو۔ اب فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اور کہا، کون ہے کہ جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے؟ یعنی حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب جانساری کا وقت آن پہنچا تھا۔ مسلمان فوج کے 400 مجاہدین نے اکرمہ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جان بازی سے مسلمان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کو جو پسپا ہو رہے تھے دشمن کو واپس پیچھے دھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا اور اپنے گھڑسوار دستوں کا استعمال شروع کیا۔ یوں دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دشمن کے گھڑسوار فوجی جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھڑسواروں نے ان کا راستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ جب دشمن کے گھڑسوار دستے پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھڑسوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج پر شدید حملے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حربوں نے دشمن کو شدر کر کے رکھ دیا۔ ان کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ اس سے ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے۔ مسلمان جنگ شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزنی ڈویژن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غزنی ڈویژن 60,000 عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا کہ جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقابلہ کرنے چل دیے۔ جنگ شورا نے فیصلہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہدین کم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 مجاہدین لے جائیں۔ 60 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا جس نے آئندہ دونوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ کے 5ویں دن رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیج کر ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکیں۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی اس کمزوری کو بانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً رد کرتے ہوئے کہا، ہمیں اب اس قضیے کو ختم کرنے میں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے، لہذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گھڑسوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 60,000 مسلمان گھڑسوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ نے 5,000 گھڑسوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف میں دریا تھے اور پشت پر صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا جہاں پر آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت زرار کو 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں۔ جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی اس تعیناتی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کس قدر صحیح اور مکمل تھے۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی اس کے حملے کو سہ نہ پائے اور پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمانوں میں اس خوفناک رات کے قصے عام رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی، ان کے لیے حضرت زرار اپنے 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرار ہونے والے سپاہیوں کو تحت تیز کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو جیت کی مبارکباد دیتے ہوئے اس فتح کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا۔ یقیناً یہ سچ تھا، کیونکہ جب سے مسلمانوں نے اپنی حدود سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھی تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خونریز جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی تھی۔ اگر اکرمہ بن ابو جہل کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید بھی ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل جب اپنی شکست کا حوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا: اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹے کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے اسے شام، اے شام تجھے پر سلام۔ کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جس سے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ سے لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرط تسلیم کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ القدس میں آدھے راستے میں حضرت عمر خود اونٹ پر سوار کرتے، آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ غلام کا اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا، وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن امان سے پورا شہر حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔